پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بڑی جذباتی تقریریں ہم نے سننے کو ملی کہ جی ہاں یہ میزائل کس لیے لیے ہوئے ہیں، یہ کیوں نہیں ہو رہا، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پرابلم میں ہیں، 70,000 عورتیں جیل میں ہیں، مطلب مختلف قسم کی جذباتی تقریریں، اور اس پہ پھر ہم نے پارلیمنٹ میں لوگوں کو تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا۔ ہمیں ابھی تک اتنی نالج، یا جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا میزائل کیسے اڑائے گا، 2 ملکوں کے اوپر سے گزرتا ہوا اسرائیل پہ لے جائے گا، اور باقی دنیا دیکھتی رہے گی، تالیاں بجائے گی، پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طریقے سے لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے۔ دنیا جو ہے وہ پاکستان کو نہیں دیکھتی، ان کے لیے بس سمپل ایک وہ ملک ہے، لیکن پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اردو میں بات جب کرتے ہیں تو پوری دنیا وہیں پہ فوکس ہوتی ہے۔ تو مجھے بڑا مختلف شوز میں بھی جا کے مجھے یہ ہنسی آتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اتنے جذباتی ہیں، اور ہماری گورنمنٹ نے بھی ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ہم مساحلت جو ہے فلسطین اور اسرائیل، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں، ہم ادھر اچھے تعلقات نہیں رکھ سکے 70 سال میں، 80 سال میں، تو ہم اسرائیل اور فلسطین ایک بہت بڑا وہ ہے، اس میں امریکہ کی مدد شامل ہونی چاہیے۔ اور نیو یارک میں فاروق صاحب رہتے ہیں، وہاں کے جوئش جو ہیں وہ ہر دفعہ جو ہے فلسطین کے فیور میں جلوس نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک خاص، آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے اندر جس قسم کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر جو آپس میں نوک جھوک چلتی ہے، ایک کے بدلے 100 کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں اندازہ کہ بین الاقوامی اور 56 جو اسلامی کنٹریز ہیں اس پہ ان کی خاموشی، سب جو ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب مل کے کچھ فیصلہ کریں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں OIC بنی تو وہ بھی خاموش، وہ ذرا عرب کی طرف کی بتی تھی، عربوں نے جو ہے دنیا کو ایک طرف، جب OIC بنا رہے تھے تو دنیا کا اس کو کیا ریئیکشن تھا۔ فاروق صاحب آپ میرے خیال ہے اب اس پہ زیادہ اور روشنی ڈالیں۔ رہے ہیں میرے لوگ وہاں لاپتہ ہو رہے ہیں، میرے لوگوں کو وہاں پہ سزا دی جاتی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں عاصم جب ہوتی ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ کو پہلے بجھاتے کیوں نہیں ہیں، اور بالکل دوسروں کے جو معاملات ہیں اس میں ٹانگ اڑاتے کیوں ہیں۔ ٹانگ بالکل اڑانا اس وقت ایک مذہبی مسئلہ بن گیا ہے، ورنہ دیکھا جائے تو آج تک میرے کسی مسئلے پہ ایک بھی عرب کھڑا نہیں ہوا ہے۔ فاروق صاحب کہ عربوں کی تاریخ بیان کر رہے ہیں، بنی اسرائیل والی، ایک عرب میرے لیے نہیں کھڑا ہوا ہے، آپ مجھے بتا دیجئے۔ الٹا ہم ان سے جی اربوں جی روپے مانگتے رہتے ہیں کہ 2 ارب دے دو، 3 ارب دے دو، 4 ارب دے دو، لیکن وہ عرب جو ہے نا وہ ہمارے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ تو عاصم یہ بھی تو ایک تضاد ہے، قوم کو سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ قوم کو سوچنے کے قابل ہی کہاں چھوڑ رہا ہے؟ آپ دیکھیں قوم کو، قوم کے اندر سے کیا لیڈر نکل رہے ہیں، قوم کے اندر سے کیا سیاستدان نکل رہے ہیں، ہماری جو پالیٹکس ہے وہ کنٹرولڈ ہے، ہمارا جو میڈیا ہے وہ کنٹرولڈ ہے، ہر چیز آپ نے کنٹرول کر لی ہے۔ تو ریاست کے اندر ایک ریاست پیرالل چل رہی ہے آپ کی، ہمیں کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں دے رہے، اور آئندہ آنے والے بچوں کو اگر یہی حال رہا تو نہ آپ کے یہاں جو ہے وہ کوئی اچھا جرنلسٹ پیدا ہوگا، نہ آپ کے یہاں کوئی اچھا ٹیچر پیدا ہوگا، صرف آپ ایک ملٹرائز معاشرے میں رہ رہے ہوں گے جہاں پر صرف طاقت کا زور چل رہا ہوگا، جس کے پاس طاقت ہوگی وہی جو ہے پاور میں ہوگا۔ پاکستان جو اسمبلیوں میں نے جس طریقے سے دیکھا لوگوں کو، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں پہلے 70 سال کشمیر پہ لگائے رکھا، لگانے کے بعد ہوا کیا، اور ابھی جو جیو کے جرنلسٹ ہیں اعزاز سید میرا خیال ہے، انہوں نے تو بڑی بریکنگ نیوز دی، انہوں نے کہا میں آپ کو ثبوت کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں کہ 370 لگانے سے پہلے مودی سرکار نے پاکستان کی عسکری قیادت اور گورنمنٹ سے کو کنٹرول، اگریمنٹ لیا، ہاں کیا تھا، اور گورنمنٹ اعتماد نے میں کہا لیا، تھا، جسے کہتے ہیں نا ہاں اعتماد میں کمٹمنٹ، لیا۔ ہاں اعتماد میں لیا، اور یہ کہا کہ صرف ہم زبانی بیان دیں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے، اور وہی ہوا۔ اور یا تو وہ اعزاز کو جیل میں ہونا چاہیے اس وقت، اس نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے، یہ خبر ہم یہاں پہ کب سے کر رہے ہیں کہ جناب جب آپ کا 2 جہاز آئے تھے ایئر فورس کے، اور ہمارے پرائم منسٹر قطر ایئر ویز سے آئے تھے، یہ اس وقت سیٹلمنٹ ہو گئی تھی، لیکن لوگ ہمیں کہتے ہیں پھر غدار۔
تو اب یہ مطلب اس میں غداری اور کافروں کا سرٹیفکیٹ ہمارے یہاں فری میں بٹ رہا ہے آج کل. وہ ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے، وہ معاشرے جی میں ایک عجیب صدیقی صاحب اس میں جی میں جو ہاں یہ ہمارے جو سیاسی آپ تھوڑا سا پیچھے فریم میں جو سیاسی ہمارے وہ ہیں موٹیوز جو ہیں ہم پاکستان کے، ان میں اہل عرب کا اس طریقے سے شامل نہ ہونے کی بہت بڑی وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات ہیں کہ عرب ہندوستان سے، ایران سے، ترکی سے کئی 1000 سال کے قریب ان کے سیولائزیشنل تعلقات ہیں. پاکستان سے ان کا کوئی سیولائزیشنل تعلقات نہیں ہے، حتیٰ حیدرآباد سے زیادہ لمبے تعلقات عربوں کے ہیں. اور ہم جو اس خطے کے پاکستانی ہیں، ہماری اپنی بھی کچھ ایسی حرکتیں اور عادتیں ہیں جن کو وہ لوگ بھی سخت ناپسند کرتے ہیں ایز اے سیولائزیشنل ویلیو پر. ان کی وجہ سے وہ جب کہتے ہیں کہ تمہارا جو کلیم ہے زمینوں کا، تمہاری کشمیر کا، ہم اس کے اندر تمہارے اندر کے ہی لوگوں کو، حافظ سعید صاحب کو کھڑا کر کے ان کو ہیلپ کر دیں گے جو وہ کر سکے، مگر اس سے آگے نہیں. ہاں افغانستان میں ہمارا لمبا چوڑا ان کے ساتھ تعلقات ہیں افغانوں کے ساتھ، تو ہم ان کے ساتھ نصرت میں آگے بڑھ کر جائیں گے، مگر وہ سمجھتے اس کو پین اسلامزم سب جب کہتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی پین اسلامزم نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کی ایک ایسی چال ہے کہ جس کو آگے جاتا ہوا آدمی تنزلی کی طرف چلا جاتا ہے. اردو میں محاورے سے کہتے ہیں ایک قدم آگے تو 2 قدم پیچھے.